صاحب ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے. جب پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک الیکشن پروسیس سے باہر ہوں گی, جو آج ہیں چلے ان کو تو یہ کہ جی اتنی بری کارکردگی, لوگ اتنے پریشان ہیں, غصے میں ہیں. ابھی ہم نے الیکشنز بھی دیکھے ہیں, جو بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں بھی نظر آیا کہ لوگوں میں غصہ ہے جو اب کارکردگی اس حکومت کی رہی 16 مہینے کی. کیا یہ لوگ بھول جائیں گے؟ اور آپ نے تو چونکہ میرا نام بھی لے دیا تو ایک لمحے کے لیے میں ڈر گیا ہوں, کیونکہ صحافی آج کل بہت زیادہ ہیں. کوئی پتہ نہیں نگران سیٹ اپ میں ہمیں پھر صحافی نظر آئیں. آج کل بڑی یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کو آپ نے کہا آپ کے خیال میں پولیٹیکل سپورٹ حاصل رہے گی ان موجودہ جماعتوں کی, مگر اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ ایک نیا ہم فارمولہ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ اتنا عرصہ یعنی 7 مہینے پہلے نگران سیٹ اپ ہو گئے پنجاب خیبر پختونخوا میں, وہ 1 سال سے زیادہ گزار دیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ہمیں استحکام مل سکے گا اور بغیر الیکشن کے پاکستان چل جائے گا؟ ہم نے یا تو آمریت دیکھی یا ڈیموکریسی دیکھی. آمریت میں بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی الیکشنز ہوئے, کسی بھی دور میں کسی نہ کسی طرح کے الیکشنز کروانے پڑے. تو اب الیکشنز اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ کے خیال سے کوئی پولیٹیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو رہے, جو بھی رائے بن رہی ہے. یہاں پر جو پی ڈی ایم یا اس وقت حکمران اتحاد کی جماعتیں, انہیں بھی وہ بے شک لپ سروس دیتی رہیں گی, زبانی جمع خرچ ہوتا رہے گا کہ انتخابات ہونے چاہیے, ان کا کمٹمنٹ ہے, لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ ان حالات میں کسی بھی منتخب حکومت کے لیے ملک چلانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے, اور وہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے اگر اسٹیبلائز کر دیا جائے ملک کو اور جو ہے مطلب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک طرح سے ان کے اوپر بھی ہوگا. پھر ہماری اس وقت آپ دیکھیں اٹس اے ریئر کنسنسس جو اسٹیبلشمنٹ کا اور ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہے بہت ساری چیزوں پہ. وہ کچھ چیزوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو ہمیں مطلب میڈیا کو پتہ ہے اور ہمارے عوام اس کے متعلق اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جو آئس برگ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پانی کے نیچے ہوتا ہے, تو کچھ چیزوں کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں. لیکن ان کا ایک وہ ہے کہ جی اب اس ریاست کو غالباً اس طرح سے چلانا ہے, اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک پیریڈ چاہیے کہ جس میں ایسے حکومت ہو کہ جو نان پولیٹیکل ہو, اے پولیٹیکل حکومت ہو, اور وہ فیصلے مشکل کر رہی ہو, اور وہ پاکستان کو ایک فزیکل اسپیس دے اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرے. بالکل ٹھیک. اور جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, میرے خیال میں ایک وہ ہے. ایک لاسٹ کوسچن, یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آپ کے اندازے میں, آپ کے تجزیہ یہ اندازہ, کتنا صبر کر سکیں گی ہماری سیاسی جماعتیں؟ کیونکہ 7 مہینے ہم نے کیٹیگری سے دیکھ لیا, یہ تو امید یہ کر رہی ہیں, یہ بات یہ کر رہی ہیں جی 90 سے 120 دن ہو جائیں گے, 160, لیکن ہماری تاریخ یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی نہیں پتا ایک دفعہ ہم اس سے باہر جائیں گے تو کہاں جائیں گے. ہم نے بھی دیکھ لیا 8 اکتوبر کی تاریخ تو الیکشن کمیشن نے دے دی تھی, اب تو ہمیں تب بھی الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے. تو اس سے جب ہم آگے جائیں گے تو کتنا صبر کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح درست فرمایا کہ انڈیفینٹ تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے, سال, 2 سال, کہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کہیں گے نہیں اتنا ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے 4 مہینے کہا تھا, 5 مہینے کہا تھا, یہ کام زیادہ ہو گیا ہے, اور پھر وہ شاید باہر نکلے. کوئی کم از کم ویسے تو سٹیبلٹی کے لیے آپ کو 1 سال چاہیے. کم از کم دیکھیں 4.5 مہینے کے لیے تو اب سب تیار ہے نا. ایم کیو ایم ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, سب تیار ہے. انہیں پتہ ہے 90 روز, اس میں لوگ 1.5 ماہ خود جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کو جب اس کے لیے 4.5 ماہ ہو گئے تو وہ 6 ماہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ 6.25 ماہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے آگے میں ابھی جانا پسند نہیں کروں گا, میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ 6 ماہ میں چیزیں اتنی ہو جائیں کہ پاکستان ایک شفاف, صاف, منصفانہ انتخابات کی طرف بڑھے, جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو حصہ لینے کی اجازت ہو, اور پھر عوام جو ہے وہ بہتر ایک فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی انشور کیا جائے کہ جو متنازع کریکٹرز ہیں, جیسے مطلب ہے کہ ہماری جو اینٹی کرپشن نیریٹو ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں مطلب ہے اس کی جو ہے وہ صرف ایک شخص پہ نہیں رکنا چاہیے کہ جی سابق وزیر اعظم کو آپ نے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے توشہ خانہ کے اوپر گرفتار کر لیا, ان کو جیل میں ڈال دیا, لیکن بہت زیادہ توشہ خانے ہیں, بہت زیادہ منی لانڈرنگ ہے, بہت زیادہ اور بدعنوانی ہوئی بھی ہے, تو ان کا بھی احتساب ضرورت ہے, تاکہ پاکستان کی سیاست میں بے شک مطلب ایک صفائی کا عمل اس وقت بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. اگر نہیں ہوتا تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ذرا سا وہ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں مجھے جیسے مطلب صحافیوں کی اور بہت سارے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ اس دائرہ کار کو جو ہے اینٹی کرپشن نیریٹو کے وہ زیادہ پھیلنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, اور کوئی اس میں بچے نہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار,
फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।